عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. پتھر گھٹا کے لاش سے زمانی سے گرا دیا کہتے فرزند رسول کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا. حسین اٹھانا چاہتے ہیں وہ نہیں اٹھتے. حسین اٹھانا چاہتے ہیں جب تک معاف نہ کرو گے جب تک معاف نہ کرو گے جب تک معاف نہ کرو گے آقا جب تک معاف نہ کرو گے میں اپنے سر کو نہ اٹھاؤں گا. مولا مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. آقا مجھے شرمندگی ہو رہی. کہتے حسین نے ان کے دو نشانوں کو پکڑ کے اٹھایا. آنکھوں سے پٹی کو کھول دیا, ہاتھوں سے رسی کو کھول دیا, کلیجے سے لگا لیا. اے ہو تیرا شکریہ کہ غربت میں میری مسل پائے ہو. ایک جگہ کہتے ہو کی گفتگو ابھی آقا حسین سے ہو ہی رہی تھی. اتنی دیر میں کہتے فضا آتی ہے. اے ہور تجھے زینب نے سلام کہا ہے. ارے خود طرف ہے ہم غلاموں پر شہزادیوں کا سلام. اے ہور زینب نے دور پیغام دیا ہے. ہور تو ہمارا مہمان ہوا ہے لیکن میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں, ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں بچا ہے. اب اس سے زیادہ اور شرمندہ مجھے نہ ہونے دے. مجھ کو میرے بیٹے کو جانے دیجیے, میرے فرزند کو اجازت دے. کہتے ان کا بیٹا گیا, کہتے مقتل میں لڑنا شروع کیا. ایک آواز گونجی, بابا میری مدد کرو, بابا میری مدد کرو. کہتے ہم جانا چاہتے تھے. حسین نے شانوں پر ہاتھ رکھ دیا. اور کال بیٹا ہے برداشت نہ کر سکو گے, ہاتھوں کو جوڑوں گے. حسین آپ نے ان کو توڑ دیا. ارے آپ کا اکبر جس وقت گھوڑے سے گرے گا کون ہوگا جو آپ کے شانوں کو. تم میرے حسین ہو. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
آئے سلام کرے چلے کرب بلا چلے اپنے دلوں کو لے کر آقا حسین کی بارگاہ میں چلے مولا حسین کی بارگاہ میں چلے آج روز عاشورا ہے زہرا کا چمن ویران ہو گیا زہرا کی کمائی مقتل میں حسین تک تنہا رہ گئے عزیز و آدھی کا وہ دن ہے امام حسین علیہ السلام ملتا ہے آئے پرسہ دیا جائے امام حسین علیہ السلام کو آئے پرسہ دیا جائے شہزادی کونین کو ان کو فرزند کا آئے پرسہ دے امام زمانہ کو آجرک اللہ یا صاحب الزمان آجرک اللہ کہتے ہیں روز مقتل ہے آج کا دن روز عاشورہ کا دن ہے امام حسین علیہ السلام کے خیام میں پانی ختم ہو چکا ہے 3 دن گزر چکا ہے بچوں کی آوازیں بلند ہو چکی ہے صبح سے گود کے پالے ہوئے ہاتھوں پر لاشیں لے لے کر حسین آ رہے ہیں آج ہی کا وہ دن ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی اکبر کو دیکھا تو کبھی اول محمد کے جنازوں کو دیکھا کبھی اپنے بھیا عباس کے جنازے کو دیکھا کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا کبھی عباس کے سر کو زانو پر رکھا کبھی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو آج رخصت کیا کبھی جان رخصت ہوئے تو کبھی ہر رخصت ہوئے آج ہی کا دن ہے امام حسین علیہ السلام ہے میرے آقا ہیں کہتے وہ وقت آخر بھی آ چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ششمہ اصغر کو بھی لے کر اپنے ہاتھوں پر آ چکے ہیں اور آواز دے رہے فوج اشکیا اے فوج اشکیا میرے اصغر کو ایک قطرے آپ پلا دو اے فوج اشکیا اجرکم اللہ دل پرسے کا دن ہے آج ہی کا وہ دن ہے جب امام حسین علیہ السلام ملتا ہے روایت کے جملات ہے کہ جب اصغر کے گلے پر تیر لگ چکا تھا تو امام حسین جناب علی اصغر کے جنازے کو ننھے سے جنازے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن قدم جواب نہیں دیتا آج آپ نے وہ اعمال کیے ہوں گے بہت سے لوگ ابھی وہ عمل کریں گے جو چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ میرے جد امام حسین ہے ہاتھوں پہ اصغر کا جنازہ ہے حسین خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں لیکن قدم جواب نہیں دیتا زبان پر فکر ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے پھر دوبارہ قدم پلٹ جاتے ہیں رضم میں قضائے وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ اجرکم اللہ مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے اہل بیت آپ کے اشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے کہتے وہ وقت بھی آتا ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین پشت خیمہ پر گئے ہیں اور حسین نے کہتے ہیں کہ شمشیر کو نکالا ارے قبر کھودنا شروع کی کہتے قبر کھود رہے تھے اصغر کو دفن کیا اپنے چہرے کو قبر اصغر پہ رکھ دیا گریہ کرنا شروع کیا ارے رسم ہے جب جنازہ دفنایا جاتا ہے نا ارے قبر پر پانی ڈالا جاتا ہے کہاں پانی کربلا میں حسین نے اپنے رخسار قبر اصغر پہ رکھ دیا
گریا فرما رہے ہیں۔ اتنی دیر میں کسی شخص نے آ کر سلام کیا۔ کہتے امام حسین کہتے ہیں ایسے موقع پر مجھ غریب کو کون سلام کرے گا؟ سر اٹھایا، کہا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آ رہا ہوں، صغرا نے خط بھیجا ہے۔ کہتے امام حسین تڑپ گئے، بیٹی کی یاد آنے لگی۔ خدا پردیس میں کسی پر یہ مصیبتیں نہ لے کر آئے، جو پردیس میں ہوتا ہے وہ بہتر سمجھ سکتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روایت کے فقرات ملتے ہیں، روایت کے جملات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خط پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے، بابا بابا آپ وعدہ کر کے آئے تھے نہ آئے؟ اے بابا میرا بھیا اکبر کہاں ہے؟ حسین کی بےتابی بڑھتی گئی۔ کہتے ایک مرتبہ صغرا کے خط میں پڑھا، بابا میرا اصغر تو گھٹنیوں چل رہا ہوگا، بابا میرے اصغر کو میری طرف سے پیار کر لینا۔ حسین گریا فرما رہے ہیں۔ اتنی دیر میں کہتے ہیں وہ نامور آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے آقا صغرا نے ایک اور مجھے پیغام دیا تھا، کہا تھا جب تم وہاں پہنچو گے نا میرا اصغر خیمے سے گھٹنیوں چلتا ہوا باہر آئے گا، میری طرف سے اصغر کو اٹھا کر پیار کر لینا۔ امام حسین اپنے اشکوں کو روک نہ سکے۔ مولا کہتے ہیں میرے بھائی صغرا نے جس اصغر کے لیے کہا تھا یہ اصغر کی قبر ہے، یہ اصغر کی قبر ہے۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ وقت آخر حسین ہے، کہتے میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں، خیام حسینی سے ارے ایک کوہرام برپا ہے، ایک کوہرام برپا ہے، بیویاں گریا کر رہی ہے۔ کہتے میں دیکھ رہا ہوں حسین کے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ کہتا میں نے دیکھا تقریباً 70 مرتبہ حسین کے خیمے کا پردہ اٹھا۔ کہتے حسین جب نکلنا چاہتے تھے ارے بیویاں حسین کے دامن سے لپٹ جاتی، بچے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ روایت کے فقرات ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے بی بی سے کہتے گفتگو فرماتے ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ بی بی زینب کو لیے ہوئے کہتے ہیں میری بہن میرے سجاد کو بیدار کر دو، میرے سجاد کو جگا دو۔ کہتے امام سجاد کو جناب زینب نے اٹھایا، فرماتی ہے میرے لال سجاد اٹھو، آنکھیں کھولو، دیکھو بابا آئے ہیں۔ کہتے سجاد نے آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر کے تے میرا بابا کہاں ہے؟ بی بی زینب نے فرمایا سجاد نہیں پہچانا، یہی تیرا بابا حسین ہے۔ کہتے سجاد نے گریا شروع کیا، ہائے میرا بابا جسم پر اتنے زخم و تیر ہیں۔ کہتے روایت کے جملات ملتے ہیں، حمید ابن مسلم نقل کرتا ہے کہ کافی دیر تک میں نے دیکھا کہ سجاد کے خیمے میں حسین گفتگو فرما رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے، آقا حسین نے امام سجاد کو امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا اور اس کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں امام جانا ہی چاہتے ہیں۔ سجاد کہتے بابا مجھے بھی اجازت دے دو، بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مولا نے جناب امام زین العابدین کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، اے میرے لال سجاد، اے لال سجاد تو صبر کر، تیرا امتحان اب یہاں سے شروع ہوگا۔ کہتے امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے۔ کہتے خیمے میں آئے، بہن سے فرماتے ہیں مجھے وہ پیرہن کر دے دو جسے اما زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سلا تھا۔ حسین نے پیرہن سے بے تن کیا۔ کہتے ہیں زینب کہتی بھیا جھک جاؤ، بھیا جھک جاؤ۔ حسین جھکے، زینب نے حسین کی گردن پر بوسہ دینا شروع کیا، گریا فرمانا شروع کیا، اے ماں جائی زینب یہ کیا؟ ایک مرتبہ بھی زینب فرماتی بھیا مجھے اما زہرا نے وصیت کی تھی جب تیرا حسین وقت آخر
جب رخصت ہو کر جائے میری طرف سے حسین کے گلے کو ارے بوسہ دے لینا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روایت کے فقرات ہے، آقا حسین نے شہزادی زینب سے فرمایا اے میری بہن زینب، اے بہن زینب ذرا بازوؤں سے چادر کو ہٹا دو۔ کہتے حسین نے اپنی بہن کے بازوؤں کے بوسے دیے۔ اے زینب مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین ہے، کہتے ہیں بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں، آقا حسین ہیں، بیویوں کو دلاسا دیتے جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں کہتے لشکر یزید سے آواز آئی، لشکر یزید سے آواز آئی، اے حسین ایسے ہی آ کر اپنے سر کو دے دو، اب تمہارے ہاں کوئی مرد نہیں بچا ہے۔ کہتے ہیں ایک عجیب سا امام حسین پر صدمہ طاری ہوا۔ کہتے ملعون تانے دے رہے تھے، یزید کے لشکر والے امام حسین کو تانے دے رہے تھے۔ آقا حسین جانا چاہتے ہیں۔ ماجائی کہتی ہے، زینب کہتی بھیا میں نے آپ سے اب تک کچھ نہ کہا، اے بھیا ذرا ان کی آوازوں کو سن لو، اے بھیا حسین ان کی آوازوں کو سن لو، اے بھیا انہیں دکھا دو کہ ابھی مرد زندہ ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں اے میری ماجائی میں کوشش ضرور کروں گا، ارے زخموں سے چور ہو چکا ہوں۔ کہتے امام حسین ذوالجناح کے پاس پہنچے، سوار ہونا چاہتے ہیں۔ کہتے آقا حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، ارے بے کسی حسین میرے آقا کی، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی مقتل کی طرف دیکھتے ہیں۔ زینب آگے بڑھ گئی، اے بھیا کسے دیکھ رہے ہو؟ اب کوئی نہیں، میں زینب تمہیں سوار کراؤں گی، اے بھیا میں زینب تمہیں سوار کراؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ملتا ہے روایت کے فقرات ہیں، امام حسین کو بی بی زینب نے سوار کیا۔ کہتے ذوالجناح کچھ دور چلنے کے بعد کہتے ایک مقام ہے، وہاں پر جا کر یہ ذوالجناح رک گیا۔ کہتے ہیں امام حسین مڑ کر خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں، خدا کسی پر یہ وقت نہ دکھائے حسین کو آگے کا منظر آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ کہتے امام حسین اپنے اشکوں کو ضبط کیے ہوئے ہیں، آقا پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین فرماتے ہیں میرے اسب وفادار، اب یہ تیرے آقا کی آخری سواری ہے۔ ارے اتنا کہنا تھا، ذوالجناح نے اپنے سر کو زمین کی طرف کیا، اشارہ کر کے کہتا ہے آقا میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، اے میرے مولا میں کیسے آگے بڑھ جاؤں؟ ارے میرے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ امام حسین نے جھک کر دیکھا، کیا دیکھا؟ 4 سالہ سکینہ ہے۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ کہتے سکینہ سیموں سے لپٹی ہوئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اے میرے بابا کے گھوڑے۔ ارے صبح سے جو بھی گیا ہے وہ پلٹ کے نہیں آیا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ پلٹ کے نہیں آیا۔ روایت کے فقرات ہیں، امام حسین علیہ السلام ہے، آقا حسین ہیں، کہتے ہیں زین سے زمین پر آتے ہیں، آنے کے بعد سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، اپنی سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، مولا گریہ فرمانے لگے، محبت امڑ آئی، سکینہ کو کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ملتا ہے روایت کے جملات ہیں، روایت کے فقرات نقل کیے جاتے ہیں، صاحب مقاتل نقل کرتے ہیں بی بی سکینہ باپ کے کلیجے سے لپٹی ہوئی ہے۔ آپ کی بھی چھوٹی بچیاں ہوگی، بچیاں باپ سے بہت پیار کرتی ہے، بچیاں چھوٹی باپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ روایت کے فقرات ہیں، صاحب مقاتل نقل کرتے ہیں کہ بی بی سکینہ فرماتی ہے بابا جان، اے بابا جا رہے ہو؟ بابا نا، بابا جا رہے ہو؟ حسین کہتے ہاں میری لال سکینہ، ہاں میری لال سکینہ، بابا جانے سے پہلے ایک مرتبہ اور مجھے اپنے سینے پہ سلا لو، اے بابا
جانے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ اور سلا لیجئے۔ روایت کے فقرات نقل کیے جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر حسین لیٹ گئے۔ ارے اگر ہمارے اور آپ کے جسم پر اگر زخم ہو جائے، زخم پر اگر خاک لگتی ہے کتنی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ روایت کے جملات نقل کیے جاتے ہیں، صاحب مقاتل کہتے ہیں امام حسین بیٹی کی محبت دیکھے، بیٹی کی محبت دیکھے، جلتی ہوئی ریت پر حسین لیٹ گئے ہیں، سکینہ بابا کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے سکینہ چھوٹے بچے ہیں، اکثر دیکھا ہوگا باپ کے سینے پر جب بچے سوتے ہیں اپنی انگلیوں کو پھراتے رہتے ہیں، کبھی سر ادھر کرتے ہیں کبھی سر ادھر کرتے ہیں، باپ کے سینے کی آواز کو سنتے ہیں۔ کہتے سکینہ کہتی بابا بابا، اے میرے بابا، آپ کے قلب کی آواز کتنی تیز ہے۔ روایت میں ملتا ہے سکینہ ہے بابا کے سینے سے جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہے، ارے جگہ جگہ پر تیر لگا تھا حسین کا جسم ناظرین، کہتے جگہ جگہ سے سوراخ سوراخ ہو چکا ہے، خون نکل رہا ہے۔ سکینہ کبھی کہیں انگلی رکھتی ہے تو دوسری جگہ سے خون نکلنے لگتا ہے، تیسری جگہ نکلتی ہے تو دوسری جگہ۔ کہتے ہیں سکینہ ایک مرتبہ چہرہ سکینہ کا سرخ ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، ایک ہوا چلی، سکینہ کو تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ سکینہ کو تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، تھوڑی سی ٹھنڈک ملی۔ کہتے بی بی سکینہ ہے، آنکھ لگ گئی، سکینہ سو گئی۔ بس ختم کیا میں نے اپنی گفتگو کو، زندگی رہی تو پھر سال آئندہ ہوگے رہے جو اگلے برس، ہم ہے اور یہ غم ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ہاں ملتا ہے، ہاں ملتا ہے۔ روایت کے فقرات ہے، ابھی سکینہ سوئی تھی، ایک بار یہ گھبرا کر اٹھ جاتی ہے، کہتے اچھا بابا جاؤ خدا حافظ، اچھا بابا جاؤ خدا حافظ۔ فرماتے ہیں آقا حسین کہتے میری لال ارے تھوڑا سا اور سو لیتی میرے جگر کے ٹکڑے۔ کہتے نہیں بابا، دادا رسول خدا انتظار کر رہے ہیں، بابا علی مرتضیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے امام حسین جانے لگتے ہیں، بی بی سکینہ نے کہا بابا ذرا سا جھک جاؤ، جھکتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیا، پھر چپک گئی سینے سے، پھر چپک گئی بابا کے سینے سے۔ بابا بابا مجھے معلوم ہے اب آج کے بعد سکینہ سو نہ پائے گی، بابا مجھے آپ کا سینہ نہ ملے گا، لیکن بابا میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میرا بھیا اصغر بہت چھوٹا ہے نا بابا، بابا اب اصغر کو اپنے سینے پہ آپ سنائیے گا، میں ابا کے سینے پہ سو لوں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں نقل کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، مقتل میں میرا آقا حسین پہنچا، علی کا شیر ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ کہتے ہیں حسین نے، عجیب روایت ملتی ہے، آقا حسین نے اپنی کمر پہ ایک پٹخا باندھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام شمشیر کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے۔ ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں فوج اشقیاء کی طرف، تم نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ میرے یہاں اب کوئی باقی نہیں ہے، ابھی حسین زندہ ہے، ارے شجاعوں کا شجاع ہے، ارے صفین میں لوگ حسین کی جنگ دیکھ چکے ہیں۔ کہتے روایت کے فقرات نقل کیے جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے کہتے بسم اللہ کیا اور حملہ کرتے ہیں۔ کہتے حملہ کب رہا تھا، ارے فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی، جدھر سے حسین گزرتے تھے سروں کی بارشیں تھی۔ حسین فرماتے تھے تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، تم نے میرے اصغر کو مارا ہے۔ حسین کہتے بڑھتے جا رہے ہیں، فوجیں ہیں کہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے، الامان الحفیظ کی آوازیں آ رہی ہے، تم نے میرے عباس کو مارا ہے نا، تم نے میرے بچپن کے دوست کو حبیب کو مارا ہے نا۔ حسین حملے پر، کبھی میمنہ، کبھی میسرہ، کبھی قلب لشکر، حسین حملے پر حملے کر رہے ہیں، حسین حملہ کر رہے ہیں۔ صاحب مقاتل کے فقرات ہیں، صاحب مقاتل نقل کرتے ہیں
امام حسین اس طرح سے جنگ کر رہے تھے، کہتے کربلا کی زمین پر سر اور خاک اڑ رہی تھی، کہتے ہیں اندھیرا چھا گیا تھا، اتنی خاک اڑ رہی تھی کہ سامنے سے کوئی نظر نہ رہا تھا۔ وہ گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، وہ زہرا کے لال نے جنگ کی ہے۔ کہتے ایک صدائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ارے غضب ہو گیا، اس آواز کا آنا تھا، حسین پلٹا اپنے بارگاہ الہی میں، تیرا خدا تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹا۔ کہتے اس آواز کا آنا تھا، امام حسین نے شمشیر کو نیام میں رکھا۔ ارے شمشیر کو نیام میں رکھنا ہی تھا۔ کہتے حسین وسط میں ہے، چاروں طرف سے لشکر نزدیک ہونے لگا، بیچ میں حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے عجیب صدا گونجی، ارے مل کر حملہ کرو، مل کر مارو۔ ارے نیزہ دار نیزہ مارتا تھا، لوگ تلواروں سے حملہ کرتے تھے، تیر انداز تیر چلاتے تھے۔ کہتے ہیں نقل کیا جاتا ہے امام حسین کی کہتے پیشانی پر ایک تیر آ کر لگا، آقا کے سر پہ گرز لگا، کہتے خون بہ رہا تھا۔ حسین جھکتے ہیں، جھکنے کے بعد مولا نے اپنی آنکھوں سے خون کو صاف کرنا چاہا۔ کہتے حرمل علیہ نے موقع کو غنیمت سمجھا، ایک ایسا تیر مارا حسین سنبھل نہ سکے۔ کہتے ہیں پشت پر ایک گرز پڑا، ارے تلواروں کا حملہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے غضب ہو گیا، زہرا کا لال ہے، زہرا کا لال ہے کہ اسب باوفا پر زہرا کا لال جھوم رہا ہے۔ فکرے ہے مولا امام زمانہ میرے آقا فرماتے ہیں، زیارت ناہیہ کے فکرے ہیں، کہتے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر، جس کا جسم نہ زیر پر تھا نہ زمین پر۔ ہاتھوں کو جوڑے گے مولا، پھر آپ کے جد کا جسم کہاں تھا؟ آقا نے فرمایا ارے میرے جد حسین کا جسم ارے تیروں پر معلق تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے نقل کیا جاتا ہے امام حسین ارے زین سے زمین پر آ چکے ہیں، زین سے زمین پر آ چکے ہیں، ہر طرف سے حملے پر حملے ہو رہے ہیں۔ حسین ہے کہ وسط میں بیچ میں ہے، چاروں طرف سے حملے، ارے کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا ہے، کوئی جو کچھ جسے ملتا تھا حسین پر ارے حملہ کر رہا ہے۔ ارے جس کمینے کے پاس کچھ نہ تھا وہ حسین کو زبان سے تانے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مصیبت کا عالم تھا۔ یہی آج کا دن روز عاشورہ ہے۔ کہتے امام حسین علیہ السلام ہے، کہتے آقا نے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا ہے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے۔ اے خدایا، اے پروردگارا، ہماری اس قربانیوں کو قبول کر لینا۔ میں نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے خاندان کو اس پر نچھاور کیا ہے۔ میں نے اپنے اکبر کا جگر بھی دے دیا ہے، اصغر کا گلا بھی دے دیا ہے، قاسم کے جسم کو دے دیا، عباس کے ہاتھوں کو بھی دے دیا ہے۔ روایت کے جملات ہے، ایک مرتبہ ارے شمر العین آگے بڑھتا ہے، شمر العین ہے، کہتے ہیں جگہ جگہ پر خنجر کو پٹکتا ہوا آ رہا ہے، پٹکتا ہوا آ رہا ہے۔ روایت کے جملات ہیں، ادھر سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے نکل چکی ہیں، خیمے سے نکل چکی ہیں۔ شاعر کہتا ہے امید امیدو من بھی دمیدہ، ادھر سے زینب دوڑی ادھر سے شمر دوڑا، امید نشستو من بھی نشستم، کہتے ادھر زینب قلعہ زینبیہ پر بیٹھی، ادھر شمر حسین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روایت کے جملات نقل کیے جاتے ہیں،
کہتے آقا حسین کے جسم نازنین کے پاس یہ ملعون پہنچ چکا ہے. یہاں پر روایت ملتی ہے امام رضا علیہ السلام نے آقا نے فرمایا تھا یا ابن شبیب ان کنت باقیا للشیء فبکی لجدی الحسین الغریب الذی ارے قتلوه عطشانان. ایک مرتبہ مولا فرماتے اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں کسی چیز پہ رونا ہے تو میرے جد حسین کی مصیبتوں کو یاد کر لینا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرے جد حسین کو ایک گوسفند کی طرح انہیں ذبح کر دیا گیا. جملہ آخری جملات ہے دعاؤں کو مانگ لے. خدا قسمت کرے کربلا میں ایسے ہی بیٹھ کر وہاں ذکر حسین کیا جائے. مولا فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے لیکن جانور کو ذبح کرنے کے لیے اسلام نے آداب رکھے ہیں. جب جانور ذبح کیا جائے تو اسے ایسے ذبح نہ کیا جائے. اے شبیب کے بیٹے جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اسے سب سے پہلے پانی کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا جائے. جب 3 مرتبہ اپنی مرضی سے وہاں سے منہ ہٹائے تب اسے ذبح کرنا. مولا فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے ایک جانور کے ذبح کے لیے اتنا احترام. ہاں میرے جد حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے اجرکم اللہ دل پرسا. کیا پتا زندگی ہو نہ ہو, کیا پتا یہ زندگی کی آخری مجلس ہو. ہاں ملتا ہے, روایت میں ملتا ہے, روایت کے جملات ہیں. مولا فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا اس کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو چھری تیز کر لو تاکہ جیسے ہی رگیں گردن پر رکھی جائے چاروں رگیں کٹ جائے. مولا کہتے ایک جانور کے لیے شریعت نے اتنے قانون. ہائے میرا جد حسین ارے شبر لعین کل خنجر سے اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں ارے جب شمر لعین جس وقت میرے جد حسین کے سینے پر سوار ہوا ارے میرے پھوپھی زینب وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی. اے شبیب کے بیٹے شریعت کا ایک اور بھی قانون ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے کوئی دوسرا حیوان اسے ذبح ہوتا نہ دیکھے. ہائے میری پھوپھی زینب 70 قدم کی دوری سے اپنے بھیا کو اللہ اکبر. بی بی زینب فرماتی ہے اے شیبر اے پسرے ساتھ ارے میرے بھیا نے کیا بگاڑا ہے, ارے منع کر دے میرا بھیا. کہتے آقا حسین فرماتے ہیں مولا حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ. کہتے زینب خیمے کی طرف بڑھی. یہ شمر لعین ہے, یہ ملعون ہے, اس نے خنجر حسین کی گردن پر چلانا شروع کیا. روایت کے فقرات ہیں آقا حسین کی گردن پر اس نے خنجر چلانا شروع کیا. خنجر نہیں چل رہا ہے. مولا فرماتے ہیں ضربا 70 مرہ. کہتے ہیں اس ملعون سے خنجر اتنا کند ہو چکا تھا جب خنجر نہ چلا اس لعین نے آپ نے دیکھا ہوگا گوشت کیسے کاٹا جاتا ہے. کہتے ہیں ملعون نے گردن پر حسین کی اس لعین نے خنجر کی ضربیں مارنا شروع کی. ایک اور روایت کا عجیب فقرہ ہے, بہت سخت روایت ہے. کہتے ہیں نقل کرتے ہیں جب اس ملعون سے ادھر سے گردن نہ کٹی تو اس نے امام حسین کے جسم نازنین سے بے احترامی کی. آقا کے جسم کو دوبارہ چہرے کے بھر پلٹتا ہے. کہتا بالوں کو اس ملعون نے ہٹایا, حسین کی پشت پر سوار ہوا, بالوں کو ہٹاتا ہے, خنجر چلاتا ہے, نہ چلا اس نے ضرب مارنا شروع کی.
ضرب مارنا شروع کی. کہتے اتنی ضرب جو ضرب پڑتی تھی حسین کی آواز ہائے میرا عباس، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا قاسم. کہتے ضرب آخر جب پڑی آواز دیتے اے اما زہرا، اے اما زہرا. مقتل سے آواز آئی اے میرے لال حسین. ارے تیری دکھیاری ماں تیرے کنارے بیٹھی. اے خدایا میری کمائی لٹ گئی. کہتے حسین کا سر جدا ہوا، حسین کا سر. ارے کربلا کی زمین لرزی، آسمان سے خون کی بارش. کہتے ہیں دریا کا پانی. ایک مرتبہ بی بی زینب سجاد کے پاس آئی. بھاگی بھاگی سجاد اٹھو، دیکھو قیامت تو نہیں آ گئی. امی اماں پردہ ہٹا دو. ارے غضب ہو گیا. باپ کا سار نو کے لہجہ پر سرو سینہ پیٹا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے بھوپی اماں، اے بھوپی اماں ہم یتیم ہو گئے. اے بھوپی اماں میرے بابا کو ذبح کر دیا گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. آجرك الله يا صاحب الزمان، آجرك الله يا صاحب الزمان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.